نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ کلپ میں ہماری بات چل رہی تھی اچھا معاشرہ بنانے، اچھا معاشرہ قائم کرنے کے اصول و ضوابط بیان ہو رہے تھے کہ اگر انسان قرآن کے بتلائے ہوئے اصول اور ضوابط پر عمل کرنے والا بن جائے تو ہمارے معاشرے سے لڑائی جھگڑا فساد سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ ان میں سے کچھ اصول اور ضوابط ہم نے بیان کر دیے تھے، اب کچھ باقی ہیں جو آج ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ وَلَا تَلْمِزُوا، مفسرین نے اس کے دو معنی بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ تم عیب تلاش نہ کرو یا تم عیب نہ لگاؤ، چاہے ہم اس کا مطلب عیب تلاش نہ کرو یہ بھی کریں چاہے عیب نہ لگاؤ، بات صرف ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے کہ اگر انسان کے پاس اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کا عیب یا کوئی گناہ اس کو پتہ چلتا ہے، اس کے سامنے واضح ہوتا ہے، اس عیب کو لوگوں کے سامنے، اس کو بدنام کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم دنیا میں رہ کر اللہ کی مخلوق کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے تو آخرت میں اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے ستار، اس کا مطلب ہے پردہ پوشی کرنے والا۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ انسان جس طرح کا معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرتا ہے تو آخرت میں اللہ بھی اس انسان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرمائیں گے۔ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہمارے سامنے اللہ کے کسی بندے کا یا اللہ کی کسی بندی کا عیب ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے عیب پر پردہ ڈالیں اور ہم علیحدہ اس اللہ کے بندے سے ملاقات کریں، اس کو کہیں کہ بھائی آپ کے اندر یہ خامی اور یہ عیب ہے، یہ بری عادت ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہ کریں۔ اگر ہم دنیا میں رہ کر اس عیب پر پردہ ڈالیں گے تو اللہ آخرت میں ہمارے گناہوں پر پردہ فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ فرمایا کہ جب ایمان لانے کے بعد جب تم اسلام میں داخل ہو چکے ہو، جب تم اپنے اسلام کا اقرار کرنے کے بعد جب دین اسلام میں داخل ہو چکے ہو تو اب اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو برے القاب سے بھی نہ پکارو۔ اب ہم کسی کو تنگ کرنے کے لیے برے عیب یا برے القاب سے پکاریں گے تو آپس کی جو لڑائی جھگڑے ہیں یہ وجود میں آئیں گے، یہاں سے تعلقات خراب ہوں گے۔ اور آگے ایک اور فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ بہت ہی بڑا ایک گناہ ہے۔ غیبت، آج کل ہمارا پڑھا لکھا طبقہ بھی اس گناہ میں مبتلا ہو چکا ہے۔
ہم اس گناہ کو گناہ مانتے ہی نہیں ہیں. ہم اگر کسی ایک دوسرے مسلمان کی غیبت دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں اس مسلمان بھائی کو اس کے گناہ سے آگاہ کر رہا ہوں، حالانکہ یہ بات غلط ہے. اگر اس کے اندر پائی جانے والی برائی اگر ہم اس کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو اسی کو تو ہم غیبت کہتے ہیں. اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں پائی جا رہی اس کو بہتان کہتے ہیں. اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیبت کے گناہ کا جو نقصان بتلایا ہے وہ بہت بڑا نقصان بتلایا ہے. فرمایا کہ جو انسان جس انسان کی غیبت کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہوتی ہیں جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہے، اور جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کے گناہ غیبت کرنے والے کے نامہ اعمال میں چلے جاتے ہیں. یہ کتنا بڑا نقصان ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اگر کوئی آدمی اپنے دل کا سکون چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر سکون چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں سکون حاصل کروں، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ ایک گناہ کرنا چھوڑ دے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی وہ کون سا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ غیبت کرنا چھوڑ دے. اللہ کے نبی ہمیں بتلا رہے ہیں کہ جو انسان اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے، جو انسان اپنے دماغ کا سکون چاہتا ہے، جو انسان اپنے دل کا سکون چاہتا ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ یہ غیبت والا گناہ نہ کرے. یہ جو سارے اصول اور ضوابط ہیں، ان اصول اور ضوابط پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بالکل بگڑ چکا ہے. ان اصول اور ضوابط پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے درمیان لڑائی جھگڑے پیدا ہو چکے ہیں، ہمارے اندر فسادات پیدا ہو چکے ہیں. ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، اس کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کے ساتھ اپنے تعلقات کس طرح بناؤں. جب ہم ان اصول اور ضوابط پر صحیح طرح عمل نہیں کریں گے تو ہمارا معاشرہ ٹوٹ پھوڑ کا شکار ہوگا. اور اگر ہم ان اصول اور ضوابط پر صحیح معنی میں عمل کرنے والے بن جائیں گے، ہمارے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، ہمارے فسادات بھی ختم ہو جائیں گے، ہمارے تعلقات پہلے کی طرح بالکل بحال ہو جائیں گے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے گا. جب ہم لوگوں کے حقوق ادا کریں گے، حقوق اللہ میں اگر کمی کوتاہی آ جائے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ وہ ہمیں معاف فرما دیں گے. لیکن جو حقوق العباد ہیں، اگر ہم ان اصول و ضوابط پر عمل کرتے ہوئے ہم حقوق العباد کو صحیح طرح ادا کرنے والے بن جائیں تو ہماری جو دنیا والی زندگی ہے یہ زندگی بھی ہماری کامیاب ہو سکتی ہے، اور آخرت میں ہمیں اللہ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.